چاند کوٹ کی آسمان 4 سال سے خالی تھے۔ سورج تندور کی طرح دہکتا اور زمین کی ہر دراڑ میں ماں کی کوکھ کی پیاس چیختی۔ چودھری گلو نے کہا، جب تک ہم دیوتا کو دلہن نہیں دیتے بارش نہیں برسے گی۔ پنچایت بیٹھی، نگاہیں چھری کی طرح روپا پر گریں، یتیم، خوبصورت اور خاموش۔ روپا کی ماں دروازے پر گر گئی۔ میری بچی کو نہ لو، اس کے سوا کچھ نہیں بچا۔ چودھری نے نظریں چرائیں۔ ہمیں پانی چاہیے، جذبات نہیں۔ روپا کا نام پکا ہو گیا۔ اگلی صبح اس کے لیے عروسی لباس سلنے لگا، جیسے نہ دلہن بلکہ ذبح کی تیاری ہو۔ پیپل کے درخت کو مالاؤں، چنریوں اور دیوں سے سجایا گیا، جیسے قبر پر گلاب رکھے جاتے ہیں۔ نکاح پڑھا گیا، تالیاں بجیں، گڑ بٹا، مگر اندھیرا ہوتے ہی سب خاموشی سے ہٹ گئے۔ جہاں محبت نہیں، موت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ روپا کو درخت کے نیچے تنہا چھوڑ دیا گیا۔ رات کے آخری پہر 2 نقاب پوش آئے۔ ایک نے رسی کھولی، دوسرے نے چھری نکال لایا۔ درخت کے نیچے گمھا کھودا گیا۔ روپا کی کلائیاں کاٹی گئیں، خون کو درخت کی جڑوں میں بہایا گیا، پھر اسے الٹا لٹکایا گیا، بالکل پھانسی کی طرح۔ کوئی چیخ نہ سن سکا، یا شاید سب نے سن کر بھی چپ رہنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ صبح جب دفنانے کی رسم کے لیے گئے، درخت کے نیچے صرف خون کی لکیر بچی تھی، نہ لاش، نہ کپڑے، نہ نشانی۔ روپا کی قربانی کے بعد گاؤں میں ایک ایسی خاموش دہشت چھا گئی جو نہ دن دیکھتی تھی نہ رات۔ اور پھر وہ سلسلہ شروع ہوا، لاشوں کا، چیخوں کا اور انتقام کا۔ پہلی رات، دودھ والا ناصر۔ صبح سورج نکلا تو ندی کنارے ایک منظر نے سب کی روحیں سمیٹ لیں۔ ناصر، جو رسم والی رات پیپل کے پاس سب سے پہلے دیے لے کر گیا تھا، اس کی لاش پانی کے ساتھ بہتی ہوئی ملی۔ اس کی آنکھیں سفید تھیں، جیسے وہ آخری لمحے میں کچھ ایسا دیکھ چکا ہو جو بیان سے باہر تھا۔ زبان کٹی ہوئی تھی اور سینے پر خون سے لکھا تھا، خاموش رہنے کا صلہ۔ دوسری رات، چودھری کا بیٹا رضوان۔ اگلی رات گاؤں کی مسجد کے پیچھے شور ہوا۔ جب لوگ دوڑے تو دیکھا رضوان، وہی لڑکا جس نے روپا کے پاؤں باندھے تھے، ایک سوکھی شاخ سے جھول رہا تھا۔ گردن میں وہی رسی تھی جس سے روپا کو باندھا گیا تھا۔ اس کے پیروں کے نیچے پیپل کے خشک پتے بکھرے تھے، اور ماتھے پر مانگ ٹیک جلی ہوئی چمک رہی تھی۔ ایک کاغذ اس کی جیب میں ملا، میں بھی کسی کی بیٹی تھی۔ تیسری رات، مولوی حفیظ۔ رسم کا نکاح پڑھنے والا مولوی اگلی رات غائب ہو گیا۔ صبح مسجد کے دروازے پر اس کا کپڑا لٹک رہا تھا اور اندر محراب پر خون سے ایک آیت لکھی گئی تھی، نکاح جس میں دلہن کی مرضی نہ ہو صرف گناہ ہوتا ہے۔ مولوی کا جسم مسجد کے پیچھے کنویں میں الٹا لٹکا ملا، آنکھیں کھلی ہوئی اور منہ میں سونے کی مانگ ٹیک ٹھونسی گئی تھی۔ چوتھی رات، رمیش لوہار۔ رمیش وہ شخص تھا جس نے خود ہاتھ سے روپا کو دفن کرنے کے لیے قبر کھودی تھی۔ وہ اپنے گھر میں مردہ پایا گیا، مگر لاش بستر پر نہیں تھی۔ اس کا جسم پھٹے ہوئے برتنوں کے ڈھیر میں پھینکا گیا تھا، جیسے وہ لوہے کی طرح پیٹا گیا ہو۔ اس کے گھر کی دیوار پر کسی نے ناخن سے لکھا تھا، میں دفن نہیں ہوئی، مجھے جلا دیا گیا تھا اندر سے۔ ہر رات کی بازگشت، ایک سایہ، ایک گیت، ایک انتباہ۔ اب ہر رات پیپل کی جلی ہوئی راکھ میں سے ایک سایہ نکلتا، کبھی ہنستا تھا تو آوازیں جھاڑیوں سے گونجتی تھیں، کبھی گاتا تھا تو گاؤں کی لڑکیاں چیخ کر جاگ جاتی تھیں، کبھی دیواروں پر خون سے لکھ دیتا، میں دلہن تھی، تم نے مجھ سے شوہر نہیں، زندگی چھینی۔ یہ خون کبھی دھلتا نہیں تھا، اگلے دن بھی باقی رہتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ صرف مجرموں کو مارتی ہے، مگر کچھ نے یہ بھی کہا اب وہ صرف انتقام نہیں، اپنی کہانی سنا رہی ہے۔ ایان، ایک نرم دل مگر سچ کا متلاشی نوجوان، ٹیچنگ کے لیے شہر سے آیا۔ وہ اکیلا تھا، لیکن علم اور رحم اس کے ہتھیار تھے۔ اس نے گاؤں کی داستانیں سنی، پھر ایک رات درخت کے جلے ہوئے باقیات کے پاس چلا گیا۔ ہوا رک گئی، پھر سامنے ایک سایہ ابھرا، سفید لباس،
الجھے بال، ماتھے پر مانگ ٹیک، مگر آنکھوں میں خون۔ ایان نے ہمت کی، اگر تمہیں بدلہ چاہیے تو ان سے لو جو گنہگار تھے، معصوموں کا کیا قصور؟ سایہ کانپنے لگا۔ روپا کی روح کچھ بولنا چاہ رہی تھی، جیسے صدیوں کا درد گلے میں پھنسا ہو۔ آیان نے اس کی ماں، پرانے مولوی اور ایک چپ چاپ بزرگ سے حقائق جمع کیے، پھر سب اصل مجرم چودھری، مولوی، نقاب پوش کو درخت کی راکھ پر بلایا۔ بارش ہونے والی تھی، مگر آسمان رکا ہوا تھا۔ روپا کی روح ظاہر ہوئی۔ چیخیں، آندیاں، آسمان کا دہلنا، سب کچھ ایک ساتھ ہوا۔ مجرم رینگنے لگے، رحم کی بھیک مانگی۔ آیان آگے بڑھا، تم دلہن کی بدروح نہیں، آج خود کو آزاد کر دو اور ہمیں بھی۔ روپا خاموش رہی، پھر ایک آخری چیخ کے ساتھ آسمان کی طرف اڑ گئی اور موسلا دھار بارش برسنے لگی۔ آج پیپل کا درخت جل چکا ہے۔ گاؤں میں اب کوئی لڑکی دلہن نہیں بنتی، لیکن ہر سال بارش کے دن روپا کی قبر پر کوئی اندیکھا ہاتھ سونے کی مانگ ٹیک رکھ دیتا ہے، اور ایک جملہ راکھ پر نقش ہے: میں نے بارش بن کر معاف کر دیا، مگر یاد رہو گے سب کے دل میں۔